اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین گرامی، ناظمین نشر و شاعت ختم نبوت فورم محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے رد الحاض سیریز شروع کی اور ملحدین کے قرآن پاک پہ 100 اعتراضات ہیں، ان کے رد پہ یہ ایک سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہے جو پاکستان میں ہر اتوار کی رات 9:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ملحدین کے اس اعتراض کے جواب میں ہوگا کہ ملحد کہتے ہیں کہ قرآن میں شک ہے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جبکہ ملحدین کا اعتراض ہے قرآن سے ہی وہ کچھ آیات پیش کر کے اپنا اعتراض رکھتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کے اندر تو شک پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ملحدین کے اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا، ان اشکالات جو ہیں یہ ان کا ازالہ کیا جائے گا، انہیں دور کیا جائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان اور ہمارے اس ٹاپک پر کام کرنے والے ہمارے ریسرچر بھائی حافظ ابن جنید، جمشید ابن جنید موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جمشید بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لنک کو اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ شیئر کر دیں، اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ اور اگر آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی ملحد ہے، آپ کی فیس بک پہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کنورسیشن ہوئی، آپ کے ساتھ وہاں پہ کانٹیکٹ میں انسٹاگرام، ٹویٹر یا واٹس ایپ پہ، تو اس تک لازمی لنک پہنچائیں۔ اگر کوئی ملحد یہاں پہ اس ٹاپک پر اس لیکچر کے اینڈ پہ ڈیبیٹ کرنا چاہے گا تو اسے وہ بھی موقع دیا جائے گا۔ لائیو کال کے لیے لنک پن کیا ہوا ہے، اس پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ٹریک میں بھی میرا نمبر چل رہا ہے اور بینر پہ بھی میرا نمبر شو ہو رہا ہے 0324114531۔ اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا نام، اپنا شہر کا نام واٹس ایپ کر دیں۔ اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو اپنا نام اور اپنے موجودہ ملک کا نام واٹس ایپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں بھی ایڈ کر لیا جائے گا، جہاں پہ آپ عقیدہ ختم نبوت، رد قادیانیت، مرزائیت، ملحدین کا رد، مرزا جونیئر کا رد، ڈبہ پیروں کا رد اور دیگر فتنوں کے رد سے متعلق آپ کو وہاں پہ مٹیریل ملتا جائے گا۔ تو بلا تاخیر اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان، ہمارے ساتھی، ہمارے ریسرچر علامہ ابن جنید، جمشید ابن جنید صاحب موجود ہیں۔ تو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا اور ملحدین کے جس اعتراض کا جواب ہوگا اس کا ایک مختصر سا خلاصہ پیش کریں، اور اس کے بعد اوور ٹو یو، آپ اپنی گفتگو شروع کریں۔ جنید بھائی آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جمشید بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آج کچھ تفصیلی گفتگو کرنی تھی، لیکن کیونکہ ایک تو لائٹنگ کا مسئلہ ہے اور دوسرا ایک دو میٹنگز ہیں، ان کی وجہ سے آج تھوڑا سا مختصر سا کام ہی کر لیں گے۔ یعنی کہ پہلے 2-3 اعتراض کو لے کر چلنا تھا، اب ایک ہی اعتراض کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو چلیں اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو معترض نے 2 آیات کو پیش کیا، ایک سورۃ البقرہ کی آیہ مقدسہ نمبر 2 ہے اور ایک سورۃ الینس کی آیہ مقدسہ نمبر 94 ہے۔ ان 2 آیات کو پیش کرنے کے بعد وہ اپنی طرف سے اعتراض بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ بالکل ناکام کوشش ہے۔ میں سب سے پہلے آیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
अहमद भाई साथ में स्क्रीन पे चल सके? जी जी, थोड़ा सा जूम कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आयत नंबर 2 को पहले पेश करता है और कहता है जी, ये कुरान का ये दावा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये किताब कुरान मजीद, इसमें कोई शक नहीं। इस आयत को पेश करने के बाद आगे जनाब वो सूरतुल यूनुस की आयत नंबर 94 उसको पेश करता है। 94, ये 91 है जी। फ़इन कुंता फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक। कहता है कि जनाब ये आयत जो है, ये पहली वाली आयत यानी ज़ालिकल किताब के मुतारिज़ है। पहले इसका तर्जमा देख लें। फ़इन कुंता फ़ी शक्किम, पस अगर तुमको इसमें शक है, मिम्मा अंज़लना, जो हमने उतारा, इलैका, तुम्हारी तरफ, फ़स्अलिल लज़ीना, बस तुम पूछो उन लोगों से जो यक़रऊनल किताबा, जो किताब को पढ़ते हैं, मिन क़ब्लिक, तुमसे पहले। आगे मजीद वजाहत कर रही, लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका, बेशक ये तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक बात आई है, ये हक आया है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, यहाँ से पहले ही कुरान मजीद ने खुद ही नफी फरमा दी हुई है, जबकि मोतरीज ने इसको नहीं देखा। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, पास तुम इसमें शक करने वाले ना हो जाना। अब वो इस दोनों आयात को पेश करके इतराज क्या करता है, कहता है जी कि ये दोनों आयात जो हैं एक दूसरे के मुतारिज हैं। वो कैसे? एक में कहा जा रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है फ़इन कुंता फ़ी शक्किम मिम्मा, अगर तुम्हें इसमें शक है। कहता है कि एक में नफी है, एक में इस बात पाया जा रहा है, यानी कि उधर कहा जा रहा है कि शक नहीं है, इधर कहा जा रहा है शक है। ये उसके अल्फाज है मोतरीज के। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि एक जगह पर कहा जा रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ला का लफ्ज है, नफी है, और यहाँ पर हरफ नफी कोई मौजूद नहीं है। इन कुंता फी शक्किन कहा गया, यानी अगर तुम्हें इसमें शक है, तो वो कहना ये चाह रहा है कि एक आयत में कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं, और दूसरी जगह कहा जा रहा है जी इसमें शक है। तो कहता है जी क्योंकि इसके अंदर तजाद है, तो माजल अपना वही एतराज जो इसने पहले सूरत निसा की आयत को पेश करके कहा था कि जनाब ये खुदा का कलाम नहीं है। अब चलें इन दोनों आयात का जायजा लेते हैं। इल्मी खयानत और इल्मी बददियांती की भी कोई इंतहा होती है। आदमी को बुग़्ज़ और हसद में इस कदर भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि उसे सामने की परी हुई चीज़ भी नज़र ना आए। कोई भी शख्स जो है वो इन आयात का तर्जुमा पढ़े और वो ये नहीं कह सकता जनाब इनके अंदर तज़ाद पाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ अगर देख लें, जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में चंद मंतकी उसूल के तहत, लॉजिक के तहत जो उसूल बताए थे कि दो चीज़ों के दरमियान तज़ाद के पाए जाने के लिए 8 शराइत हैं। अगर उनके अंदर भी आप इन दो चीज़ों को देख लें, वो तो पाया जाना दूर की बात, इनके अंदर तो शक वाली बात ही नहीं पाई जा सकती कि जनाब इन दोनों के अंदर तज़ाद भी हो सकता है। बकिया मंतकी गुफ्तगू मैं शुरू में नहीं करूँगा, क्योंकि पहले आमी लोगों के लिए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, ताकि जो आम लोग हैं वो पहले इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, और बाद में थोड़ी सी इल्मी इसका तनकीदी जायज़ा लेंगे, ताकि जो अहले इल्म यहाँ पे मौजूद हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। तो चलिए आए अब इसका इल्मी और तहकीकी जायज़ा लेते हैं, ताकि इस बात का हमें पता चल जाए कि मोतरीज़ का एतराज़ बनता भी है या नहीं। पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया ला रैब फीह, इसमें कोई शक व शिबा नहीं। अब अल्लाह फरमाता है कि इस किताब यानी कुरान का वही इलाही होने में कोई शक नहीं। अब होना तो ये चाहिए था कि मोतरीज कोई ऐसी आयत ढूंढ लाते जिसमें वाज़े अल्फाज में होता कि इसमें शक है, शक्कुहू के अल्फाज होता है कि इसमें शक मौजूद है। जब एक जगह दावा ये है कि जनाब इसमें कोई शक नहीं, तो दूसरी जगह आयत ये होनी चाहिए थी इसमें शक मौजूद है, तो फिर हम कहते हैं वाकई यह तजाद है। मगर वो देखें, वो आयत देखें कौन सी तजाद के लिए लेके आए कि इन कुंता फी शकिन, सो अगर, अगर का लफज
جو کہ پوائنٹیبل ہیں. سو اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے تیری طرف اتاری الخ یعنی آخر تک آیت کا حصہ، اب کوئی عقل کے پیچھے بالکل نہ پڑا ہو تو اسے تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جناب اس میں کوئی تضاد نہیں بلکہ موافقت اور تائید پیدا ہو رہی ہے. آپ پوری آیت کو پڑھیں، جہاں پہ جا کے فرمایا جا رہا ہے لقد جاءک الحق، تو وہاں سے تو پیچھے والی آیت کی تائید ہو رہی ہے، بلکہ آگے فلا تکونن من الممترین کہہ کے تو جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے اس کی بھی تائید کر دی گئی ہے. کیسے آئے ہم مل کر اس کو دیکھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد دوسری آیت فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، اگر اس میں شک ہے. کس میں شک ہے جناب؟ آگے خود ہی فرمایا مما انزلنا الیک، کس چیز میں شک ہے؟ جو تیری طرف نازل کی. فَاسْأَلِ الَّذِينَ، تو ان لوگوں سے پوچھو يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے گا، اب جواب کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. اب اس ٹکڑے کو ذرا غور سے دیکھیے، صرف اتنے حصے کو کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ٹھیک ہے جی. اسی آیت کو اوپر رکھ لیں، اتنی آیت کو لے لیں، اتنے ٹکڑے کو، اور اس کی وضاحت دیکھیں کہ اس کے شروع میں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ان، اور ان ہوتا ہے حرف شرط جو اگر کے معنی میں ہوتا ہے. جس بات کی سمجھنا ہے کمنٹ میں بتا دیجیے گا، میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ تفہیم والا لہجہ استعمال کروں. جو لفظ ان آیا ہے اس آیت مبارکہ میں، اس کو حرف شرط کہتے ہیں. کہ ایک ہوتا ہے، کیونکہ میں پہلے اردو گرامر کا بھی قاعدہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، کہ جملہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو جناب جملہ انشائیہ ہوتا ہے، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے، جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. لیکن جملے کی ایک اور قسم ہے جملہ شرطیہ بھی ہوتا ہے. اب جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ شرطیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے اندر دو چیزیں ہوتے ہیں. پہلے ایک چیز کی شرط لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جزا آتی ہے. اب کیسے، میں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے. میں کہتا ہوں جناب میں صبح اٹھوں گا اگر صبح سورج نکلا، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ اگر کے ساتھ قید لگا دی. اب اٹھنا کب ہے؟ جب سورج نکلنا ہے. اب اگر سورج نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے میں نے اٹھنا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ 3 بجے میں کہوں جناب میں اٹھ جاؤں، نہیں. یا اس کے اوپر آپ کسی اور مثال کو لے لیں کہ اگر فلاں شخص آیا، اگر فلاں شخص کی جگہ آپ کسی کا نام لے لیں، بکر کہہ لیں. اگر بکر آیا تو میں اس کی تکریم کروں گا، ٹھیک ہے جی. اگر بکر آیا تو میں اس کی تکریم کروں گا. اب اس کی تکریم کب واقع ہوگی؟ جب بکر آئے گا. تو لہٰذا اگر والے جملے کے ساتھ شرط لگائی گئی، اگر بکر آیا. اب کیا ہوگا؟ جب بکر آئے گا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی تکریم کی جائے گی. لیکن جزا جو ہے وہ تب ہی ہوگی جب شرط پائی جائے گی. جب شرط ہی نہیں تب جزا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی. اب آپ کو مجھے امید ہے کہ جملہ شرطیہ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے اندر دو اجزاء ہوتے ہیں. پہلی ہوتی ہے شرط، دوسری ہوتی ہے جزا. اور جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اس میں حرف شرط آتا ہے. تو اب یہاں پر جو آیا مقدسہ ہے اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے حرف ان، اور حرف ان جو ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے. اب اس آیت میں حرف شرط جو ہے ان، اس کے معنی ہے اگر، اس سے شروع ہو رہی ہے. اب معترض کہتا ہے اچھا جی اگر شرط سے شروع ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ بھائی شرط سے شروع ہوئی ہے کہ اگر اس میں شک ہے تو پھر ان سے پوچھ جو پہلے کتاب دیے گئے. اب یہاں کتاب میں شک کی بات کہاں سے آ گئی؟ ذرا احمد بھائی تھوڑا سا غور کیجئے گا میرے پوائنٹ کی طرف. اب یہاں کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر شک کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو انسانی ذہن کی تشکیک ہونے کی طرف اشارہ ہے. یعنی تیرے ذہن کے اندر شک آ گیا. کتاب اللہ کے شک کی بات نہیں ہو رہی بلکہ انسان کے ذہن میں شک پیدا ہو رہا ہے. کتاب میں ہونا تھوڑی یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. آئیں ایک اور میں آیت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس سارے مقدمے کو روز روشن کی طرح عیا کر دے گی. اس کتاب کے وحی ہونے میں اگر شک ہے تو پھر اس چیلنج کو بھی قبول کیا جائے. جو ملحدین اکثر سوال کرتے ہیں، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 نکالیے گا.
एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. इस आयत के अंदर उनके वो भी जो इतराज़ करते हैं अक्सर जनाब कि इसके मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने की क्या दलील है। ये ईसाई ख़ास तौर पर सवाल करते हैं, पिछले दिनों भी ये इतराज़ आया था मेरे पास जी। वो कहते हैं जी इसके मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने की क्या दलील है। ये दावा है जनाब, जो ये पूछे कि इसके कुरान के मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने की यानी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा होने की क्या दलील है, ये आयत है इसका दावा। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें इस कुरान मजीद में शक है जो हमने अपने बंदे के ऊपर नाजिल की, बस तुम इसकी मिसल एक छोटी सी सूरत ले आओ। अब यहाँ पर जनाब देखें ज़रा, ये हम उस मुल्हिद को दावत दे रहे हैं जनाब, अगर आप इतराज़ात करना चाहते हैं इस चैलेंज को भी कबूल करें। तो जनाब आप क्या कबूल करेंगे, बल्कि अपने वक़्त के बड़े बड़े फुसहा अरब, उस वक़्त के अदबा, उस वक़्त के जो शोरा थे, जो फुसहाए अरब में शुमार किए जाते हैं थे, जिनकी तो बलागत आज भी मानी जाती है, जो मुतनबी वगैरह की किताबें आप देखें और उससे पहले के भी अगर आप शोरा को देखें तो जनाब आज भी उनकी कुतुब पढ़ाई जाती हैं, उनके नज़में, और बल्कि उर्दू जो अरबी लुगत है उसके अंदर अशार भी इस्तेमाल किए जाते हैं बतौर कायदा समझाने के लिए, क्यास के तौर पर। तो जनाब वो भी इसकी मिसल ना ला सके तो आप कैसे सोच सकते हैं। बल्कि कुरान मजीद ने खुद ही इस बात की नफी फरमा दी, और इसकी नफी करने से इस बात का पता चल गया। ये आगे वाली इसकी जो आयत है, आया मुकद्दसा नंबर 24, ये नीचे वाली, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, बस तुम नहीं ला सकोगे। और आगे फिर ताकीद फरमा दी, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज नहीं ला सकोगे। एक तो होता है लेके चलो, हो सकता है कि मैंने कह दिया यार तुम नहीं ला सकते, लेकिन अगला बंदा कोशिश करे ले भी आता है, लेकिन यहाँ पे ताकीद के साथ नफी कर दी दोबारा, वलन तफ़अलू, तुम हरगिज नहीं ला सकते। तो मुलीद साहब इस चैलेंज को भी आप कबूल फरमाएं। आगे जनाब, उइद्दत अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, बस बचो उस आग से। ये भी आपके लिए जनाब इसलाह के लिए आपके, कि उस आग से बच जाएं जिसका ईंधन लोग और पत्थर है, और वो इनकार करने वालों के लिए ही तैयार की गई है। इस चैलेंज को मैं पहले बयान कर चूँगा कि हम अजमी क्या 1400 साल में फुसाए अरब जो थे लिसानुल असर वो भी कबूल ना कर सके। आजकल के जो जो में बातिल रखने वाले जो फसाहत तो बलागत तो कुछ उर्दू से भी दुरुस्त आशनाई नहीं रखते, वो क्या इतराज़ कर सकेंगे। यहाँ पे मैं एक ज़रबुल मिसल बोलना चाहूँगा जो कि हमारी किताबों में लिखी होती है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अब मज़कूरा वाला आयत से ये ज़ाहिर मालूम होता है कि मुशरिकीन को इसमें शक था, और सूरत बकरा की आयत में ये फरमाया है कि इसमें कोई शक नहीं। इसका जवाब ये है कि फी नफ्सी ही कुरान मजीद, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, कि फी नफ्सी ही बजाते खुद कुरान मजीद फसाहत और बलागत के ऐसे मर्तबा पर है कि इसके मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने में कोई तरद्दुद नहीं है। और जो शख्स भी खुले हुए जहन और बसीरत की आंखों से इसको पढ़ेगा ना, भी गौर इस कलाम को सुनेगा, उसके कलामुल्लाह होने में कोई शक और शुबा नहीं होगा उसको, ठीक है, जो इस तरह करेगा। लेकिन इस आयत का ये मतलब नहीं है कि कोई शख्स इसमें शक नहीं करता। इस आयत का हरगिज ये मतलब नहीं, फाइन कुंता फी शक मिम्मा और जालिकल किताब ला रईबा फी, इस आयत का ये मतलब यहाँ पे हरगिज नहीं कि इसमें कोई शख्स शक कर नहीं सकता, ठीक है। बल्कि इस आयत का मतलब ये है कि कुरान मजीद अपने वाज़े और रोशन दलाइल की वजह से ये शक का महल ही नहीं है, ये शक का महल नहीं है, और इसमें तरद्दुद की गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद अगर कुफार और मुशरिकीन इसमें शक करते हैं तो उसकी वजह उनकी बसीरत से महरूमी है, ख्वाहिश नफ्स की इत्बा, तकब्बुर और हट दर्मी है, और अपने अबाव अजदाद की अंधी तकलीद है। उन्होंने अपने दिमाग के दरीचों को बंद कर लिया है और वो किसी नई फिक्र को अपने ज़हन में आने नहीं देते, ठीक है जी। तो लिहाजा ये कुरान मजीद जो है ये तो शक का माहौल नहीं, और कुरान मजीद का ये दावा है कि ये किताब कुरान मजीद, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं। इसका ये दावा नहीं कि किसी इंसान के ज़हन में कोई शक नहीं आ सकता। इंसान का ज़हन अगर चाहे 1000 शक भी करे, उसका शक करना, उसके शक करने से कुरान के ऊपर कोई शक वाली जो बात है वो साबित नहीं होती। अब आए इसके दूसरे जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले
چلیں تھوڑی سی گرامر کے اعتبار سے بھی بات ہو جائے. اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ فی ہی ذالک الکتاب لا ریب فی ہی، اس میں جو فی ہی ہے یہ ریبن کی صفت، اور للمتقین اس کی خبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، ہر کسی کے لیے نہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہدایت صرف ان کو ہی ملے گی. اب تضاد تو تب تھا کہ کتاب کے وحی نہ ہونے میں شک کے سامنے کتاب کے وحی ہونے میں شک ہوتا، مگر آیت تو واضح بیان کر رہی ہے کہ یہاں انسانی ذہن میں مشروط شک کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے ایک تصدیق سے کافور ہو جاتا ہے کہ ان سے پوچھ لو جو کتاب پڑھتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو پہلے تورات، زبور اور انجیل کو پڑھتے ہیں. آگے میں ان کی تفصیل تھوڑی سی مزید بیان کروں گا. اور ساتھ ہی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اس پہلی آیت کی تصدیق ہو گئی جو معترض اپنی کم علمی کی وجہ سے تضاد کے طور پر لایا تھا. اسی آیت کے اندر دیکھیں کیا الفاظ ہیں، لقد جاءک الحق من ربک، یہ پہلے والی آیت کی تائید ہو گئی، بے شک تیرے رب کی طرف سے حق بات آئی ہے. اب بتائیں یہ تو اوپر والی آیت کی تصدیق ہو گئی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آیت کا آخری ٹکڑا بھی دیکھ لیجئے جو ساری آیت کا نچوڑ اور نتیجہ ہے، کیونکہ آخر میں نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ، اور وہ نچوڑ کیا ہے، فلا تکونن من الممترین، سو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. ایک بار پھر پڑھ لیں کہ فا یہاں پر جو ہے فلا تکونن من الممترین، اس میں جو فا ہے اس کا معنی ہے پس، یہ نتیجے کے طور پر ہے، اور لا نفی کے معنی میں ہے، اور تکونن جو ہے یہ ہونے کے معنی میں ہے، من الممترین شک کرنے والوں میں، یعنی ہرگز تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. مگر کیا کیا جائے، معترض تو اب بھی شک میں ہے، اس کے دماغ کا شک اسے کتاب ہدایت میں نظر آ رہا ہے. وہ اپنی تمام کوششیں کتاب میں خلل ڈھونڈنے میں لگا رہا ہے، اپنے دماغ کے علاج کے لیے تیار نہیں. چاہیے تو یہ تھا جناب اپنے دماغ کا علاج کروا لیتے، لیکن جناب دماغ کا علاج کروانے کی بجائے کتاب کے اندر شک ڈھونڈنے میں مصروف ہیں. غالب کا ایک مصرع ہے، تھوڑا تحریف کر کے میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ معترض کا بھی یہی کام ہے کہ یہ آیات میں تحریف، آیات کے ترجمے میں تحریف کر کے جناب پیش کرتا ہے، تو تحریف عین نشانے پہ لگے گی. شعر اس طرح سے ہے، اس کا ایک مصرع پڑھوں گا. کہتے ہیں جسے بغض خلل ہے دماغ کا، جناب من آپ تو ابھی اردو سے پورے واقف نہیں، عربی تو کجا. کاش جناب جملہ شرطیہ کی تفسیر کسی اچھی اردو گرامر سے پڑھ لیتے تو آپ کبھی اس طرح کے اعتراض کی جرت نہ کرتے. بلکہ میں تو یہ بھی تجویز کروں گا کہ آپ کسی اردو کے استاد سے اچھی طرح اردو پڑھ لیں، مسلمانوں سے خوف ہو تو کسی اور سے پڑھ لیں تاکہ تضادات معنوی اور لفظی کی پہچان کر پائیں. دوسرا، اقتباس کو سیاق و سباق سے توڑ کر جو پیش کرنے والا معاملہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس نے جو پیش کیا تھا وہ صرف اتنا تھا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. آگے والی آیت جو کہ اس کی تصدیق ہے، جو اس کی تائید ہے، اس کو کاٹ دیا تھا اس نے، تو یہ بھی سیاق و سباق سے اس نے کاٹ دیا. مگر علمی حلقوں میں اس سیاق و سباق سے کاٹنے کو خیانت اور بددیانتی کے نام سے گردانا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جملہ شرطیہ کے بارے میں نے بات کر دی کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں. آپ تھوڑا سا سورہ یونس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. وہ تفسیر روح المعانی، اس کو ذرا ادھر سکرین پہ لے آئیں. ایک بہت بڑے مفسر علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر، یہ جناب قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 37، آگے چلیں جی صفحے کی طرف. اچھا جی، اس تفسیر میں نیچے فصل، اس کی تفسیر میں دیکھیں 1 2 3 4 نیچے سے 4 نمبر لائن کے آخر پہ وقیلہ سے کہا جاتا یہاں ہے سے جی. اچھا جی، امام آلوسی لکھتے ہیں اس لفظ فصل کے تحت، فصل سے پیچھے پوری آیت کہی، انہوں نے اس کا ماں حاصل نکال دیا. فرماتے ہیں الخطاب لہو والمراد به امته او لكل من يسمع اي ان كنت ايها السامع في شك مما انزلنا على لسان نبينا اليك فاسأل. جناب
اگر یہاں پہ ایک قاعدہ بھی بیان ہو رہا ہے، یہ قاعدہ بھی کیونکہ بعض اوقات جو قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، یہاں پہ ایک قاعدہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا یہاں پہ ملحد کی جو ہے وہ ٹھکائی بھی ہو رہی ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ اور فرماتے ایک ہیں ملحد، الخطا۔ معذرت میں آپ کی بات ٹوک جی رہا جی ہوں، سر۔ ایک ملحد صاحب نیچے آئے ہیں، دیکھیں آپ نے بدتمیزی کی تھی، آپ کو میں نے اس لیے بلاک کر دیا، آپ دوسری آئی ڈی سے آ گئے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ لائیو کال جوائن کریں، اس ٹاپک پہ بات کرنی ہو لیکن تمیز سے، اگر اسی طرح بدتمیزی کریں گے پھر بلاک کر دیں گے تو یہ مہذب طریقہ نہیں ہے۔ آپ کم از کم اگر مذہبی نہیں ہے لیکن انسان تو ہے نا، تو مہربانی کریں، لنک آپ کے پاس پن کیا ہوا ہے، اس پہ کلک کر کے آ جائیں، لیکن یہ بدتمیزی کسی قسم کی نہ کریں۔ جی آپ گفتگو جاری رکھیں۔ اگر تو یہ کامران صاحب خود ہیں تو ان کو تو میں نے پہلے بھی نہیں، یہ دعوت دی ہوئی کامران، ہے۔ یہ ہو پہلے سکتا یہ ہے نا آئی ڈی بندہ تبدیل کر کے حلالہ آ گئے ہوں۔ اسپیشلسٹ، چلیں اچھا بہرحال اچھا، یہ یہودی ایجنٹ کے نام پہ آئے ہیں۔ سر آپ آ جائیں، لائیو آ جائیں مہربانی۔ جی جی لائیو آ جائیں۔ اچھا یہ بات پہلے مکمل کر لیں۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ ایک بیان کر دیں، الخطاب لہو، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جائے، جیسے کہ یہاں پہ آیت میں ہے فَإِن كُنْتَ، تا ضمیر ہے مخاطب کی، یعنی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی ہو رہی ہے تو اس سے ظاہر سی بات ہے خطاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں جناب کہ یہاں پہ تو ساری باتیں ہی حضور کو کی گئی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخطاب لہو، اگر کسی جگہ پر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، ایک طرف ہے، والمراد بھی امتہ، مگر اس سے مراد امت مرحومہ ہے، یعنی خطاب ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ وہ حقیقتاً پوری امت سے کیا گیا ہوتا ہے۔ او لکلی، یا پھر ہر ایک، من یسمعو، یا پھر ہر وہ شخص جو اس آیا کریم کو سنے، آئے یعنی ان کنتا ایہا السامع فی شک مما انزلنا علی لسان نبینا، اس کے معنی یہ ہوئے اگر تو اے سننے والے، ایہا اے، سامعو سننے والے، ایہا السامع اے سننے والے، فی شک مما انزلنا علی لسان نبینا، اگر تمہیں اس میں شک ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فسأل، تو پوچھ ان اہل کتاب سے، جیسے کہ اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یقرؤون الذین، جو کہ پڑھتے تھے کتاب کو، من قبلک، تم سے پہلے۔ تو یہاں پہ اہل کتاب سے کون کون سے بندے مراد ہیں اس کی کافی تفصیل ہے، جیسے کہ ابن سلام تھا، تمیم داڑی تھا، کعب بن احبار ہیں وغیرہ، اس طرح کے کافی زیادہ نام ہیں۔ تو کہا یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر خطاب کی لائی جاتی ہے اور خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ امت مرحومہ، یا پھر ہر وہ شخص جو اس آیت کو سننے والا ہے۔ آگے آئیں، آگے کیا ارشاد ہے؟ لقد جاءک الحق من ربک، بے شک تیرے پاس آیا حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو تم ہرگز اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے اگلی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ ان سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے جھٹلائے اللہ کی آیتیں، تو ہوگا تو نقصان، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے خسارہ ہی ہے۔ آگے جی اس کی تھوڑی سی تصریح فرما دیتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے جو کچھ فرمایا وہ آپ نے دیکھ لیا، آگے اس کی مکمل تصریح کی طرف چلتے ہیں۔ شک اسے کہتے ہیں جس میں انسان کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے میں برابر یقین کرے، ٹھیک ہے جی، یہ شک کی ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ شک اسے کہتے ہیں جس میں انسان کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے میں برابر یقین کرے، ٹھیک ہے جی، خواہ وہ ایسی صورت میں ہوں کہ دونوں جانب کے قرینے برابر ہوں، دونوں جانب کے، ادھر کا یعنی ہونے کا بھی اور نہ ہونے کا، دونوں طرف جو قرینے یا اشارے ہیں وہ برابر ہوں، خواہ ایسے کہ دونوں طرف قرینہ ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف کوئی اشارہ ہی نہ ہو۔ چنانچہ محققین نے شک کو بھی جہل سے بتایا ہے کہ یہ بھی ایک جہالت کی قسم ہے۔ اس میں یعنی جہل اور شک میں عام خاص یعنی عموم و خصوص مطلق، یہ پھر منطق کی ایک اصطلاح آ گئی، عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، تو واضح ہوا
کہ ہر شک جہل ہے اور ہر جہل جو ہے وہ شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. یعنی شک جو ہے یہ خاص ہے اور جو جہالت ہے وہ عام ہے. ٹھیک ہے. یعنی شک کے اندر بھی جہالت پائی جاتی ہے نا, تو شک ہوا خاص, جہالت ہوئی عام. جہاں پر شک پایا جائے گا ظاہر سی بات ہے وہاں پر جہالت ایٹومیٹک پائی جائے گی, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے جہالت پائی جاتی ہے لیکن جاہل کو کسی بات میں شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے ان دونوں کے اندر. اسی لیے لقد جال حق میں ایک طرف فرمایا کہ براہین لائحہ اور آیات واضحہ سے اتنا روشن ہو چکا ہے کہ اس میں مومن کی تو مجال ہی نہیں کہ شک کرے, مگر جن کے لیے لوح محفوظ میں کفر ثابت ہے ان کی خبر ملائکہ علیہم السلام نے دے دی کہ وہ کافر ہی مریں گے, اور وہ دغتا کی موت کے وقت اگر وہ ایمان لے بھی آئے تو ان کا ایمان مثل فرعون ہے, وہ ان کے لیے نافع نہیں ہوگا. اس کو علامہ زمخشری نے اسی روح المعانی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اب ہم ریب اور اشک فی میں فرق دونوں لفظوں کے اندر, کیونکہ یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ذالک الکتاب کے اندر لفظ ریب استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور جو سورہ یونس کی آیت ہے اس کے اندر لفظ شک استعمال کیا گیا. اب دونوں میں فرق کیا ہے, ان دونوں کے اندر جو فرق ہے اس کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر لفظ ہی معجزہ ہے. یہ احمد بھائی اتھینٹک بات ہے کہ جو شخص, مجھے تو ان ملحدین کی واقعتاً سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم قرآن مجید میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک ایک چیز, ایک ایک حرف جو ہے وہ معجزہ نظر آتی ہے. قرآن مجید کا ہر لفظ معجزہ ہے, اس کے ہر لفظ میں معانی میں مفاہیم کے سمندر موجود ہیں. ہر لفظ کے اندر معنی اور جو اس کے فہم ہے اس کے سمندر موجود ہیں. البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض الفاظ جو ہیں ان کی فصاحت و بلاغت واضح ہے اور عام فہم ہے, اور بعض کی مخفی اور مشکل الادراک بھی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بات, جس پہ کافی مجھے عرصہ لگا تحقیق میں, یہ عجیب بات سن لیں کہ مفسرین نے عموماً جملوں کی فصاحت پر گفتگو کی ہے, جملوں کی, مفردات کے اعجاز پر گفتگو نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ صرف میرا خیال نہیں, یہ ایک اور مفسر ہیں اردو میں انہوں نے تفسیر کی ہے, انہوں نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصہ دراز تک دشت کتب کی خاک چھاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بلاغت کے اسرار و رموز جاننے ہیں تو اس کے لیے کسی ایک تفسیر یا لغت کی کتاب کا مطالعہ کافی نہ ہوگا. لہذا اب میں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں بظاہر یہ ایک دو لفظوں کے گرد ہونے والی گفتگو ہوگی, یعنی ریب اور شک کے ان دونوں کے گرد ہونے والی گفتگو ہوگی, لیکن در حقیقت ان کے پیچھے سینکڑوں بلکہ ہزاروں صفحات پر مشتمل تلاش اور جستجو ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت میں قرآن مجید کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا ریب فی. اب یہاں لفظ ریب استعمال کیا ہے, یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے لا شک فی ہی, لا شکا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا نا, یا لا شبہ فی بھی کہا جا سکتا تھا. تو یہاں پہ ریب کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا, اس کی کیا وجہ ہے, اس کا کیا اعجاز ہے؟ اچھا پہلے شبہ کا لفظ دیکھ لیں کہ یہاں پہ شبہ تک لفظ کیوں استعمال نہیں کیا. شبہ جو ہے وہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہوں, رنگ روپ یا وصف میں ایک جیسی ہوں, جس کی وجہ سے پہچان دشوار ہو جاتی ہے اور معاملہ خلط ملط ہونے لگتا ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا, ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, وہ کس وجہ سے ہوتی ہے, دونوں کے جو وصف ہیں, رنگ ہے یا روپ ہے, ان دونوں کے اندر وہ ایک جیسی لگتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. اب یہاں معاملہ التباس یا خلط ملط کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, بلکہ کفار کو قرآن کی حقانیت اور من جانب اللہ ہونے میں شک تھا, اس لیے شبہ کا تو یہ محل ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ شبہ کا لفظ استعمال کیا جاتا. البتہ اب چلتے ہیں شک کا لفظ, لا شکا کہہ دیا جاتا, وہ کیوں نہیں کہا گیا؟ ٹھیک ہے جی, بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر قرآن مجید میں شک و شبہ کا مفہوم بتانے کے لیے شکا کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے اسی آیت کو لے لیں وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا, اور اس کے علاوہ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مُّرِيبٍ, اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں. ٹھیک ہے, ان جیسی آیات میں شک کا لفظ استعمال کیا, لیکن جب ذالک الکتاب اس آیت کی باری آئی تو یہاں پہ ریب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ٹھیک ہے جی, اور وہاں متعدد جگہ پر شک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے شک اور ریب کی حقیقت اور ان میں جو فرق ہے اس
हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? समीर भाई अस्सलाम वालेकुम। समर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है अहमद भाई, मगर जुनैद भाई की नहीं आ जुनैद भाई का ना वो लगता है इंटरनेट का मसला बन गया। असल में पंजाब वाली साइड पे लाहौर गुजरावाला में बारिश तो नहीं खैर, लेकिन वो मौसम ऐसा बना हुआ है और आंधी का भी है, तो सिग्नल्स इशू बन रहे हैं। लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, सप्लाई की। तो जी ये वजह बिल्कुल। है। तो मैं इस वक्त, हाँ जी, मैं लाहौर में हूँ। काफ़ी शदीद अंधेरी आई है और बिजली चली गई थी काफ़ी देर से। चलें, वो जुनेद भाई का मैसेज आ गया कि लाइट चली गई है, लेकिन अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। समर भाई, अगर आप कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं आप करें, मैं ताकि उतनी देर उनके साथ कांटेक्ट करके मैं पूछूं कि क्या इसका सलूशन अभी किया जाए। जी, आज माशाल्लाह जो जुनैद भाई ने जो नुकात बताए हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े थोड़े वक़्त में इन्होंने बड़ा खूबसूरत अहाता किया है मज़मून का। तो इन्होंने अल्लामा लूसी साहब की जो तफसीर है उसमें से एक कायदा भी बताया कि जब मुतकल्लिम बात कर रहा होता है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका, तो जो मुतकल्लम होता है वो या तो बराह रास्त होता है या बिल वास्ता होता है। तो इसी आयत की कंटेक्स्ट में इसकी मैंने काफ़ी सर्च की, तो मुझे एक हदीस मिल गई। वो मैं हदीस शेयर करना चाह रहा था कि वो इसकी शान नज़ूल का भी मज़मून है उसमें, और मज़मून जो है ना वो भी बड़ा उसमें खुल के सामने आ जाता है। तो मैं चाह रहा था अगर जुनैद भाई भी होते तो वो भी ज़रा सुन लेते। तो अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, या हम लोग थोड़ा-सा वेट कर लें उनका, जैसे भी आप कहते हैं अहमद भाई। जी, आप भी अपनी गुफ्तगू जारी रखें ताकि ये जो सिलसिला है ये चलता रहे, इसमें रुकावट ना आए। तो वो जी। जी, आइंदा जी। ही आएंगे, तो वो इस पे इंशाल्लाह आप अभी गुफ्तगू जी। जारी रखें, मैं उनके साथ ही कन्वर्सेशन में जी, बिजी आज जुनैद भाई ने जो आयत कोट की सूरह यूनुस की 94 नंबर, इसका शान नुज़ूल जो है वो मैं एक्चुअली पेश करना चाह रहा था। अगर हम सुनन अबी दाऊद पढ़ें 5110, उसमें एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू जुमैल। ये जुमैल लोग पढ़ लेते हैं, वो गलत है, ये जुमैल है। हज़रत अबू ज़ुमैल, पहले मैं अरबी टेक्स्ट पढ़ता हूँ, फिर उसका तर्जुमा भी करूँगा, तो आप इस पे गौर फरमाइएगा। अबू ज़ुमैल कहते हैं, काला सअलतु इब्ने अब्बास फकुल्तु मा शैउन अजिदु फी सदरी, काला मा हुआ, कुल्त वल्लाहि मा तकल्लम बिह, काला फ़क़ाल ली अशैउन मिन शक, काला वदाहिका, काला मा नजा मिन ज़ालिका अहदुन, काला हत्ता अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका फ़सअलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिका अल आया, काला फ़क़ाल ली इज़ा वजदत फ़ी नफ़्सिका शैयन फ़क़ुल हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा इसका ऐसे है, ये आयत नंबर 94 सूरह यूनुस की। अबू जुमैल कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, मेरे दिल में एक कैसी खटक हो रही है। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कसम अल्लाह की मैं इसके मुतल्लक कुछ ना कहूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या कोई शक की चीज़ है? ये कहकर हंसे और बोले, इससे तो कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, यानी सूरह यूनुस की 94। फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका फ़सअलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब, अगर तुझे इस कलाम में शक है जो हमने तुझ पर उतारा है, तो उन लोगों से पूछ लो जो तुमसे पहले उतारी हुई किताब तौरात और इंजील पढ़ते हैं। ये सूरह यूनुस की 94 आयत के बारे में। फिर उन्होंने मुझसे कहा, जब तुम अपने दिल में इस किस्म का वसवसा पाओ तो ये आयत पढ़ लिया करो, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, यानी वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है और वही बातिन है, और वो हर चीज़ को बखूबी जानने वाला है। सूरह हदीद की आयत नंबर 3। तो ये हदीस से हमें मज़मून सारा खुल के सामने आ जाता है। जैसा कि जुनैद भाई ने एक ज़ाविये से उस उन आयात को बयान किया बड़ी खूबसूरती से। दूसरा ज़ाविया मैंने एक हदीस के ज़रिए शेयर करना चाह रहा था मैं, यानी कि इसमें जो मुतकल्लम है, जो कि जिससे अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका ने कलाम किया है,
وہ حضرت ابو زمیل ہے. تو یہ جو انہوں نے قانون بتایا تھا یا قاعدہ علامہ لوسی کی تفسیر میں سے، تو یہ اس کی ایکچولی تشریح ہے کہ متکلم یا تو براہ راست ہوتا ہے یا بالواسطہ ہوتا ہے. تو یہ احمد بھائی میں حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. بڑی آپ نے بھی انفارمیٹیو گفتگو کیا، اور علامہ ابن جنید صاحب بھی بڑی معلوماتی اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمایا. اور نیچے یہ ملحد حارث صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سنن نبی داؤد کی 4002 حدیث پہ بھی تبصرہ فرما دیں. یار ضرور اس پہ بھی کریں گے. دیکھیں ابھی تک ہم اپنا اعتراض آپ پہ کوئی نہیں رکھ رہے. آپ ملحدین نے جو اعتراضات کیے ہیں قرآن پاک پہ اس کے جواب دے رہے ہیں، لیکن کم از کم آپ جو ہم ان کے جواب دے رہے ہیں اس پہ ہی آ کے ہمارے سے بات کر لیں. آپ اس پہ بھی نہیں آتے. آپ کو کتنی دفعہ میں نے کہا، یہ میں نے نیچے لائیو کال کا لنک دیا، آپ اس پہ بھی نہیں ہے. علامہ ابن جنید صاحب ابھی تو چلے گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے رات 9:30 بجے پروگرام ہوگا، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. تو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، دعوت مکالمہ آپ آئیں، اور اپنے جو آپ کے دلائل آپ کے پاس ہیں آپ وہ رکھیں، تاکہ عوام حق و باطل میں خود تمیز کر سکے. اور پھر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کا مصداق ہمارا یہ پروگرام بنے. اگر اور کوئی ساتھی آج کے موضوع سے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں نے لنک دیا، لازمی ہے. اور ورنہ تو ابھی چند لمحات میں پروگرام وائنڈ اپ کر دیا جائے گا، کیونکہ علامہ ابن جنید صاحب کا انٹرنیٹ ایشو ہے، وہ بھی دوبارہ نہیں ہمارے ساتھ جوائن کر سکیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس اعتراض کو بھی کور کیا جائے گا، اس کا بھی احاطہ کیا جائے گا، اور جو گفتگو چل رہی تھی اس کو خلاصے کے طور پہ پیش کیا جائے گا، ڈیٹیل میں نہیں پیش کیا جائے گا. اور اس سے اگلا جو ان کا اعتراض ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک میں 100 اعتراض کیے، ہم نے انشاءاللہ 100 کے 100 جواب دینے ہیں. تو اور نیکسٹ جو اعتراض ہے اس کا بھی جواب دیا جائے گا. تو سمیر بھائی آپ کوئی اگر آخری اختتامی گفتگو کرنا چاہیں. جی یہ جو ابھی آپ نے حدیث کی ہے یہ 4002 کہہ رہے تھے؟ جی سنن نبی داؤد کی 4002 میں نے چیک نہیں کی، لیکن پھر بھی جو بھی بات ہے لائیو آ کے کرے نا، کم از کم پھر تو مزہ بھی ہے ان کے ساتھ گفتگو کا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی لائیو آتے تو یہ حدیث اگر آپ چاہیں تو میں کوٹ کر سکتا ہوں اردو میں صرف، جی تاکہ جی زیادہ جی ٹائم نہ لگے. جی یہ 4002 یہ غالباً جو انہوں نے آپ نے بتائی تھی. تو حدیث کا اردو میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی کہ ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور غروب شمس کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں ڈوبتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ تَغْرَبُ فِي عَيْنِ حَامِيَةٍ، یہ ایک گرم چشمہ میں ڈوبتا ہے، جو کہ انہوں نے سورہ کہف کی طرف بھی پھر ریفر کی ہے. یہ اس حدیث کے بارے میں ایسے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں، مگر آن لائن آئے تو پھر ہی مزہ ہے نا جی. پھر پتہ چلے. اب مجھے اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا اعتراض کیا بنے گا. بہرحال یہ لائیو آئے تو پھر ہی ہمیں بتائیں کہ اس پہ کیا ان کا اعتراض ہے، کیا اشکال ہے. ہم دور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم صرف اعتراض وارد نہیں کرتے، بلکہ جو آپ نے اعتراض ہمارے پہ لگائے ان کا ہم ان اشکال کا اور ابہام کا ازالہ بھی کرتے ہیں. بہرحال آخر میں میرے مخاطب یہی ملحد اور منکر ہیں، اور ان سے ایک گزارش نصیحت یا ان سے میرا خطاب، کیونکہ یہ میرے مخاطب ہی ہیں، کہ بہت بدبخت ہو تم منکر و ملحد زمانے میں، بہت بدبخت ہو تم منکر و ملحد زمانے میں، خود اپنے خالق و محسن کا ہی انکار کرتے ہو. کبھی صورت و سیرت پہ کیا ہے غور بھی تم نے، خدا کی رہنمائی سے جو تم بیزار رہتے ہو. نہ بے نائی رہی باقی نہ ہے پہچان خود اپنی، نہ بے نائی رہی باقی نہ ہے پہچان خود اپنی. فقط تاریکیوں کا ہر طرف پرچار کرتے ہو. کبھی تو اہل حق کی مجلسوں میں جھانکتے ہوتے، کبھی تو اہل حق کی مجلسوں میں جھانکتے ہوتے، مگر آباد تم ابلیس کا دربار کرتے ہو. تمہارے بھی نشیمن کو دیا تھا شاہ قدرت نے، تمہارے بھی نشیمن کو دیا تھا شاہ قدرت نے، مگر تم تیشائے باطل سے اس پر وار کرتے ہو. بہت بدبخت ہو تم منکر و ملحد زمانے میں.
صاحبان سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ درخواست دعا عرض ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تا دم آخر دین کی خدمت کے لیے پسند فرما لے، اپنی رضا کے مطابق دین کی خدمت لیتا رہے، اور ہمیں جتنی بھی باطل قوتیں ہیں اور یہ سازشیں اور جتنے بھی فتنے ہیں ان کے لیے ہمیں اللہ رب العزت شمشیر بے نعام بنائے اور ہمیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نکمی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اور قیامت والے دن یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ رہنے کا اور حوض کوثر پینے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔